بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی پہلی زفاف کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جنت میں تمام تن نعمتیں اور آسائشیں ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہوئی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تفسیر صافی صفحہ نمبر 5 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ہی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف دست مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے عرض کی کہ ٹھہر جائیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا 60 سال تک جنت میں رہے، لیکن ان کو حق زوجت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہ رہے تھے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بھی بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں۔ یہاں پر 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا۔ ایک دن کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی یہ شیطانی اور بہکانے والی باتیں سن کر اماں حوا سوچنے پر مجبور ہو گئیں۔ آخرکار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے آئیں۔ اس نے حضرت اماں حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر آپ بھی راضی ہو گئے۔ خیر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا پھل کھانے پر تیار ہو گئے اور ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی ستر گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن چھپائے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک پھر فرمانے لگے اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم دونوں کو الگ الگ اتارا جائے گا اور وہاں ہی تمہیں مرنا ہے اور اسی میں سے پھر تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 25۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند جبکہ حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ سکے۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے اس کو کھا لیا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ ابن کثیر میں ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبے کی دیوار پر نصب فرمایا، پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے
جہاں حضرت اما حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغورات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ محترم ناظرین، یہی وہ وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت اما حوا کو حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ جب آپ دوسری دفعہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کروا دی جاتی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پاتے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت اما حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اما حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرمانبرداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی چیز ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کرنے کی توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین لکھنا مت بھولیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔